السلام علیکم ویورز۔ غیب کی خبریں معلوم کرنے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیب کی خبریں سنانے والے کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو 40 راتوں تک اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نگہبان مقرر ہو جائے گا اور صبح کے ہونے تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ توبہ قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں تھا کہ مجھے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی آواز ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ حارث بن نعمان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین سے نیکی کرنے کا ایسے ہی صلہ ملتا ہے۔ حارث بن نعمان سب سے بڑھ کر والدہ کے ساتھ نیکی کرتے تھے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ مشکلات سے نکلنے کا راستہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط ہوگی کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہو جاؤ گے۔ صبح سویرے کام شروع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہے وہ شخص جسے اس کی ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا اور جو کچھ اللہ نے اسے دیا اس پر وہ راضی ہو گیا۔ فرمان آخری نبی، جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا، اللہ پاک قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا۔ اس شخص کی نماز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اور اس کا وضو نہیں جس نے وضو کرتے وقت بسم اللہ نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم جنت میں داخل کر دیے گئے تو تمہارے پاس یاقوت کا ایک گھوڑا لایا جائے گا جس کے 2 پر ہوں گے، تمہیں اس پر سوار کیا جائے گا، پھر جہاں چاہو گے وہ تمہیں لے کر اڑتا رہے گا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی مسلمان کو ذلیل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہو۔ جوان کا توبہ کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی نماز میں سے کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا، رکوع اور سجدہ اچھی طرح ادا نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو درجے میں روزے، نماز اور صدقے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑنے والوں کے درمیان صلح کروا دینا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بددعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ خون کے رشتے ناراض ہو سکتے ہیں، ختم نہیں ہو سکتے۔ خاندان کو جوڑے رکھنا ایک فن ہے اور اس فن کا نام ہے برداشت۔